الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنگ حنین کا واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، جنگ حنین میں مسلمانوں کی کفار کی تعداد کیا تھی، کتنی تھی، فتح کس کو ہوئی، شکست کس کو ہوئی، فتح کی صورت میں کیا ہوا، شکست کی صورت میں کیا ہوا، یہ سارا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ محترم سامعین، فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شان و شوکت کا قریب زمانہ جو تھا ختم ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں چلے آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف دونوں کے قبائل کے سرداروں کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے، لہٰذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف دونوں نے قبائل نے مالک بن عوف کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ خبر پا کر 10 شوال 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی کو 10,000 مہاجرین اور انصار اور 2,000 مکہ کے 9 مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے تھے، کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین میں پہنچ گئے۔ جب دشمن مقابلہ میں سب آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اس کا جھنڈا اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر ڈبل زیرہ پہن کر اور سر پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھالی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا، لہذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو کہ گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھاڑ کی وجہ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مہاجرین اور انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے بھاگ چکا تھا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، آگے بڑھے اور بلند آواز سے آپ نے یہ شعر پڑھا، انا النبی لا کذب، یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار یا اصحاب بیت الرضوان کہہ کر پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان صحابہ واپس آ گئے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری اور بہادری کے ساتھ لڑنے لگے کہ تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ شکست کے بعد بھی مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ میدان جنگ کا نقشہ ہی بالکل بدل دیا گیا اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا، ہزاروں کفار قتل ہوئے، گرفتار ہوئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا بالکل جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورۃ توبہ رکوع نمبر 4۔ ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور خاص طور پر غزوہ حنین کے دن جب تم اپنی تعداد پر، اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ کر دی گئی۔ پھر تم پر ایک بہت بڑی دہشت آ گئی، پھر تم پیٹ دے کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنے رسول اور مسلمانوں پر وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ اس طرح غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ محترم سامعین، جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامیابی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی بڑی سے بڑی فوج پر غالب آ سکتا ہے اور ان کو ہرا سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر بھی چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مدد تبھی کرتا ہے جب انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی کفار کی جماعت سے مقابلہ ہو تو گھبرانا نہیں، فاثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔